مجلس کا آغاز فرمائیں بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. ایٹ رکھنا پڑے گا یہاں پہ کچھ. عصمت زہرا بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صلوا على محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل ولقل جتم الحسن صلواتك عليه وعلى أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آباد و شاد رہیں، خدا سلامت رکھے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش ازا پر تشریف لائیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ میں 4 مصرعوں سے گفتگو آغاز کرتا ہوں، چونکہ فہرست بڑی طویل ہے، بہت جلدی ایک نعرے صلوات پڑھیں باواز بلند آپ حضرات۔ قبلہ آپ آگے تشریف لے آئیں، ادھر آ جائیں، تھوڑا آپ ادھر آ جائیں، ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے عرفان صاحب۔ میں 4 مصرے تلاوت کے حوالے سے دیکھیے قبلہ وقار صاحب بہترین بڑے بڑے شعراء ماشاءاللہ یہاں پر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایسے شعراء کرام ہمارے بزرگ موجود ہیں، ان کے سامنے لب کشائی۔ عرفان بھائی 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی سرزمین سے شوکت رضا صاحب کہتے ہیں کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا۔ عزادار بھائی، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی نہیں تھا۔ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی نہیں تھا۔ تو قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ یہ ذرا سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں محمد عارض صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ قدرت پیش فرمائیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور سرتاب قدم خون میں آتا ہوں نہا کے سرتاب قدم خون میں آتا ہوں نہا کے ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور سلوہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں چلی تبسم کی ضرب جستم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں عرب والوں میں جنگ کا قانون ہوتا تھا جنگ لڑنے سے پہلے سب لوگ اپنا رجس یعنی تعارف کرواتے تھے میرا مولا کرب مطمئن 10 لاکھ دشمنوں کے سامنے فرماتا ہے تم تو یہ نہیں کہہ سکتے تم کون ہو مگر مجھ سے سنو میں کون ہوں ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں سورما شب شکن و غازی و جرار ہوں میں علم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں علم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے کون ہے مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے دیکھ کے بستر مرتضیٰ کو مصطفیٰ بتلا گئے یار اور بھائی میں ڈیفرنس ہونا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے جناب وقار سلطان پوری صاحب کے فرزند تھے خدا سلامت رکھے آباد و شاد رکھے اب میں یہ کنفیوز ہوں کہ پہلے کس کو پڑھاؤں ماشاءاللہ ایک سے ایک نایاب ہیرا میرے سامنے موجود ہے آئیے میں بنا کسی تمہید کے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ محمد ارمان صاحب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں
آپ ان کا استقبال باواز بلند نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ صلوات۔ گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں، گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں، کاش آ جاتی میں دستے عابد بیمار میں، کاش آ جاتی میں دستے عابد بیمار میں، نام ان کا بھی علی ہے یہ اگر چاہ لیں، نام ان کا بھی علی ہے یہ اگر چاہ لیں، در ابھی بن جائے قید شام کی دیوار میں، در ابھی بن جائے قید شام کی دیوار میں، کیا سواری آ رہی ہے مادر حسنین کی، کیا سواری آ رہی ہے مادر حسنین کی، سر جھکائے سب کھڑے ہیں حشر کے بازار میں، سر جھکائے سب کھڑے ہیں حشر کے بازار میں، ساری ذمہ داریاں اشکوں کو روکے تھیں مگر، ساری ذمہ داریاں اشکوں کو روکے تھیں مگر، تھے 72 مرثیے زنجیر کی جھنکار میں، تھے 72 مرثیے زنجیر کی جھنکار میں، گفتگو ساری ذمہ داریاں اشکوں کو روکے تھیں مگر، ساری ذمہ داریاں اشکوں کو روکے تھیں مگر، تھے 72 مرثیے زنجیر کی جھنکار میں، تھے 72 مرثیے زنجیر کی جھنکار میں، گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں، صلوات۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ جناب ارمان صاحب بہترین اشعار آپ حضرت کی سماعتوں کے حوالے کیے، میں 4 مصروں سے آنے والے شاعر کا استقبال کرتا ہوں۔ دیکھیے گا جناب بھائی کہ میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں، شاہنواز بھائی میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں، وہ مجھ پہ حر کی طرح اعتبار کرتے ہیں، میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں، وہ مجھ پہ حر کی طرح اعتبار کرتے ہیں، تو عجیب خیمہ نصرت ہے مجلس شبیر، امام وقت میرا انتظار کرتے ہیں۔
عجیب خیمہ نصرت ہے مجلس شبیر، امام وقت میرا انتظار کرتے ہیں۔ یہ حضرات بہترین لب و لہجے کے مالک، بہترین آواز کے مالک ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب جناح جعفر آبادی صاحب سے دو دعائیں اور اپنے کلام سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ چند اشعار دیکھیے، گھبرائیے گا نہیں، بہت زیادہ پڑھنا نہیں ہے۔ شعراء کرام کی فہرست طویل ہے، خیال رکھتے ہوئے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ سلام کے ایک مطلع جو ہے وہ قصیدے کا ہے، وقار بھائی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ دست نبی پر آیتیں پڑھتا نور علی کا آیا ہے۔ مطلب سنیے آدمی بھائی، پہلی مرتبہ کلام پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سنیے بطور دست نبی پر آیتیں پڑھتا نور علی کا آیا ہے، دیکھ لے دنیا ایک کعبے پر دوسرا کعبہ آیا ہے، دست نبی پر آیتیں پڑھتا۔ اب یہاں سے سلام کے شعر بطور خاص مطلع سماعت فرمائیے گا کہ ساقی کوثر نہر پر دیکھیں آپ کا بیٹا آیا ہے، ساقی کوثر نہر پر دیکھیں آپ کا بیٹا آیا ہے، اس کے قدم بوسی کی خاطر دوڑ کے دریا آیا ہے، دست نبی پر آیتیں پڑھتا، اس کے قدم بوسی کی خاطر دوڑ، دیکھیے وقار بھائی شعر سنیے اب یہاں سے، دوڑ کے دریا آیا ہے۔ میں بہت زیادہ شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، سنیے چند اشعار کی اہمیت ہے، بطور خاص سنیے گا کہ چل کے علم کے ساتھ میں ہم کو چلنے کی آئی ہے تمیز، چل کے علم کے ساتھ میں ہم کو چلنے کی آئی ہے تمیز، فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم کو بیٹھنا اٹھنا آیا ہے۔ فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم کو بیٹھنا اٹھنا آیا ہے، ساقی کوثر، یہ بھی شعر عظمی بھائی کہ موت ابھی یہ سوچ رہی ہے دیکھیے ہو کتنوں کا شکار، موت ابھی یہ سوچ رہی ہے دیکھیے ہو کتنوں کا شکار، لاکھوں ہرن ساحل پہ کھڑے ہیں شیر اکیلا آیا ہے، دست نبی پر آیتیں پڑھتا۔ یہاں سے صرف دو شعر، تین شعر کی زحمت ہے اور بطور خاص سنیے گا کہ تیر قضا کو اپنا تبسم دیکھے علی اصغر نے کہا، تھوڑا جڑ کے سنیے بطور خاص، تیر قضا کو اپنا تبسم دیکھے علی اصغر نے کہا، مجھ کو یہ معلوم تھا کوئی مانگنے والا آیا ہے، دست نبی پر مجھ کو احمد بھائی تیر قضا کو، سرکار شعر سنیے بطور خاص، تیر قضا کو اپنا تبسم دیکھے علی اصغر نے کہا، یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ معیار بھائی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر، تیر قضا کو اپنا تبسم اب وہ نہیں کرتے ہیں کسی سے، شعر بطور خاص سنیے گا جڑ کے، اب وہ نہیں کرتے ہیں کسی سے ماہ منور کی باتیں،
اب وہ نہیں کرتے ہیں کسی سے ماہ منور کی باتیں. یوسف کی آنکھوں میں جب سے جون کا چہرہ آیا ہے, اب وہ نہیں کرتے ہیں کسی سے ماہ منور کی باتیں. اور یہ مقطع بھی بطور خاص سماعت فرمائیں. آ جائیں رضوان جنا, آ جائیں رضوان جنا, خوشبو کا خزانہ لے جائیں. آ جائیں رضوان جنا, خوشبو کا خزانہ لے جائیں. کرب و بلا کے جنگل میں پھولوں کا قبیلہ آیا ہے, آ جائیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, خدا سلامت رکھے, آباد و شاد رکھے. کیا کیا عمدہ اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے جناب جعفر آبادی صاحب. آئیے میں بنا کسی تمہید کی گزارش کرتا ہوں جناب معیار جرولی صاحب کی خدمت میں آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ خدمت پیش فرمائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات ان کے ساتھ. چار میں سے سماعت فرمائیں کہ جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے, جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے, جو محمد وہ محمد کے گھرانے والے. جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے, جو محمد وہ محمد کے گھرانے والے. کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی رضا کے خاطر چادریں روز مزاروں پہ چڑھانے والے. کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی رضا کے خاطر, کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی رضا کے, کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی رضا کے خاطر چادریں روز مزاروں پہ چڑھانے والے. کلمہ پڑھا اور بات ہے, کلمہ پڑھا ہے دونوں نے یہ اور بات ہے, شہدا وہ ظالموں کے ہمالے رسول کے. کلمہ پڑھا ہے دونوں نے یہ اور بات ہے, شہدا وہ ظالموں کے ہمالے رسول کے. ایک دوسرے سے کیسے ملے گا بھلا مزاج, ہم کربلائی پھول وہ کانٹے ببول کے. ایک دوسرے سے کیسے ملے گا بھلا مزاج, ہم کربلائی پھول وہ کانٹے ببول کے. اور یہ بھی چار میں سے سماعت فرمائیں کہ سکون ملتا ہے جس کو دیکھ کر ہر سال ہے معیار. افہام بھائی, سکون ملتا ہے جس کو دیکھ کر ہر سال ہے معیار, ہے جس کو دیکھ کر ہر سال ہے معیار. سرے عاشور ایسے ہند کے منظر نکھرتے ہیں, تھا مسلم ملک میں بھی بے کفن شبیر کا لاشا, یہاں تو تعزیہ بھی آ کے ہندو دفن کرتے ہیں. تھا مسلم ملک میں بھی بے کفن شبیر کا لاشا, تھا مسلم ملک میں بھی بے کفن شبیر کا لاشا, تھا مسلم ملک میں بھی بے کفن شبیر کا لاشا, تھا مسلم ملک میں بھی بے کفن شبیر کا لاشا, تھا مسلم ملک میں بھی بے کفن شبیر کا لاشا, یہاں تو تعزیہ بھی آ کے ہندو دفن کرتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات. اور یہ بھی چار میں سماعت فرمائیں کہ پاؤں میں کانٹے بھی چبھ جائیں اگر بچوں کے. افہام بھائی, پاؤں میں کانٹے بھی چبھ جائیں اگر بچوں کے, والدہ دیکھ کے منظر یہ تڑپ جاتی ہیں. پاؤں میں کانٹے بھی چبھ جائیں اگر بچوں کے, والدہ دیکھ کے منظر یہ تڑپ جاتی ہیں. کربلا ایسی زمین ہے کہ جہاں تحفے میں مائیں بچوں کے لیے خود, کربلا ایسی زمین ہے کہ جہاں تحفے میں مائیں بچوں کے لیے خود ہی کفن لاتی ہیں. اور ایک مطلع دو تین شعر اور سماعت فرمانا جلدی جلدی کہ کوئی تسا نہیں اڑان میں کیا. بطور خاص سماعت فرمائے محمود بھائی, کوئی تسا نہیں اڑان میں کیا, آج فطرت سے اس گمان میں کیا. کوئی تسا نہیں اڑان میں کیا, آج فطرت سے اس گمان میں کیا. ذکر حیدر کا وہ بھی چپکے سے, ذکر حیدر کا وہ بھی چپکے سے, سارے بزدل ہے خاندان میں کیا. ذکر حیدر کا وہ بھی چپکے سے, ذکر حیدر کا وہ بھی چپکے سے, سارے بزدل ہے خاندان میں کیا. کیوں فرشتوں کی بھیڑ ہے در پر, کیوں فرشتوں کی بھیڑ ہے در پر, تعزیہ آ گیا مکان میں کیا. کیوں فرشتوں کی بھیڑ ہے در پر, کیوں فرشتوں کی بھیڑ ہے در پر, تعزیہ آ گیا مکان میں کیا. آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے. بطور خاص شعر سماعت فرمائیں کہ آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے, کربلا سن چکے تھے کان میں کیا. آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے, آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے,
पैदा हुए तो क्यों रोए, आप पैदा हुए तो क्यों रोए, आप पैदा हुए तो क्यों रोए, करबला सुन चुके थे कान में क्या, आप पैदा हुए तो क्यों रोए, आप पैदा हुए तो क्यों रोए, करबला सुन चुके थे कान में क्या, मुस्कुराते हैं क्यों अली असगर, मुस्कुराते हैं क्यों अली असगर, तीर रोने लगे कमान में क्या, मुस्कुराते हैं क्यों अली असगर, तीर रोने लगे कमान में क्या। 2-3 शेर बतौर खास सवाल फरमाए बज़बाने ममदू। तीर रोने लगे कमान में क्या, तुमने तो कत्ल कर दिया मुझको, तुमने तो कत्ल कर दिया मुझको, कुछ कमी आई मेरी शान में क्या, तुमने तो कत्ल कर दिया मुझको, तुमने तो कत्ल कर दिया मुझको, तुमने तो कत्ल कर दिया मुझको, कुछ कमी आई मेरी शान में क्या। हम तो नैज़े तक आ गए लेकिन, हम तो नैज़े तक आ गए लेकिन आया बदलाव कुछ बयान में क्या, हम तो नैज़े तक आ गए लेकिन, हम तो नैज़े तक आ गए लेकिन, हम तो नैज़े तक आ गए लेकिन आया बदलाव कुछ बयान में क्या। साथ आबिद के क्यों नहीं चलता, साथ आबिद के क्यों नहीं चलता, थक गया जुल्म इम्तिहान में क्या, साथ आबिद के क्यों नहीं चलता, थक गया जुल्म इम्तिहान में क्या। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। क्या क्या उम्दा आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहे थे शेर। मैं बिना किसी तमीद के गुजारिश करता हूँ निहायत अदब व एहतराम के साथ, जो किसी तारुफ़ के मोहताज, यहाँ कोई भी बगैर तारुफ़ का मोहताज किसी का नहीं है, ऐसे ऐसे नायाब हीरे मौजूद हैं और ख़ुद मशहूर व मारूफ़ ख़तीब अहले बैत जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मौलाना तहज़्बुल हसन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अज़ादार आज़मी साहब की खिदमत दुआएँ और बारगाह मौला में नज़ारा खिदमत पेश फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सवाल से इरशाद फरमाएँ। बहुत दूर बैठे हैं, अच्छा ठीक है है सामने, लेकिन एक नारे सलवात का सारा ये कता मुलाज़ा हो। सजा लिया है अलम झूला ताजिया ताबू, सजा लिया है अलम झूला ताजिया ताबूत, और पुराने घर को मेरे आज से नया लिखना, पुराने घर को मेरे आज से नया लिखना, और सवाल करने की जुर्रत ना हो फरिश्तों को, मेरे कफन पर अज़ादार करबला लिखना, मेरे कफन पर अज़ादार करबला लिखना। एक मतला चापा शेर, मतला मुलाहिज़ा हो, मतलब सादा सा मतला है, देखिएगा तहजीब भाई, देखिए खास तवज्जो मतले के लिए। सैयदा के इल्म का ऐलान होता जाएगा, सैयदा के इल्म का ऐलान होता जाएगा, बात करती जाएंगी कुरान होता जाएगा, बात करती जाएंगी कुरान होता जाएगा, बात करती जाएंगी। हालांकि ये मसला मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, बहरहाल यहाँ पढ़े दे रहा हूँ। मातमे जंजीर पा कुर्बान होता जाएगा, मातमे जंजीर पा कुर्बान होता जाएगा,
جان ہوتا جائے گا، وہ لہو میرے بدن کی. یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا. کربلا کعبے کی روح جان بنتی جائے گی. کربلا کعبے کی روح جان بنتی جائے گی. یہ علم اسلام کی پہچان ہوتا جائے گا. یہ علم اسلام. اور یہ شعر ملاحظہ کیے گا، حالانکہ یہ شعر محرم سے پہلے کا ہے، چاند نکلنے سے پہلے کا. ملاحظہ کیے گا. جیسے جیسے آئیں گے ماہ عزا کے دن قریب، جیسے جیسے آئیں گے ماہ عزا کے دن قریب، میرا کچا گھر بھی عالی شان ہوتا جائے گا. میرا کچا گھر بھی عالی شان. اور یہ شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا خاص توجہ اس شعر کے لیے دیکھیے گا. حمود بھائی دیکھیے گا خاص توجہ. جتنی تیزی سے جو آئے گا سوے فرش اذان. شعر خاص توجہ دیکھیے، شاید شاعری ہوئی ہے، ملاحظہ کیے گا. جتنی تیزی سے جو آئے گا سوے فرش اذان، جتنی تیزی سے جو آئے گا سوے فرش اذان، اتنی ہی تیزی سے وہ انسان ہوتا جائے گا. اتنی ہی تیزی سے وہ انسان ہوتا جائے گا. اتنی ہی تیزی سے وہ انسان ہوتا جائے گا. وقار بھائی شعر ملاحظہ کیے گا. عاشق ہندان جس بچے کی ہے پرورش، عاشق ہندان جس بچے کی ہے پرورش، عمر بڑھتی جائے گی شیطان ہوتا جائے گا. عمر بڑھتی جائے گی شیطان ہوتا جائے گا. عمر بڑھتی جائے گی شیطان ہوتا جائے گا. یہ آخری دو شعر. حور کی آنکھوں میں جو ایک اشک ندامت ہے ابھی. سربت تک ادھر آ جاؤ بھیا، ارے ادھر آ جاؤ. یہاں حور کی آنکھوں میں جو ایک اشک ندامت ہے ابھی، حور کی آنکھوں میں جو ایک اشک ندامت ہے ابھی، رات ڈھلتی جائے گی طوفان ہوتا جائے گا. رات ڈھلتی جائے گی. اور یہ آخری شعر دیکھیے ملاحظہ کیے گا. خاص اتنے بڑے بڑے سارے شاعر بلا رکھے ہیں حمود بھائی نے. شعر ملاحظہ کیے گا. دیکھیے ایک یہ بھی معجزہ دیکھا غم شبیر میں،
देखा गमे शबीर में खर्च करते जाओ इत्मीनान होता जाएगा, खर्च करते जाओ इत्मीनान होता जाएगा, खर्च करते जाओ। माशाअल्लाह, सलामत रहें, आबाद और शाद रहें। क्या क्या उम्दा शार आप हज़रात की समातों के हवाले कर रहे थे। जनाब अज़ादार आज़मी साहब, मैं 4 मिसरे, ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। जनाब भाई, आपने एक शेर बड़ा मातम के हवाले से, इफ़ाम भाई देखिएगा, बतौर ख़ास पेश करता हूँ कि अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते। देखिए कम पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादा बोलिए आप, इसलिए मैं कम पढ़ रहा हूँ कि अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते। वकार भाई, अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, लोग एतराज़ करते हैं कमज़नी पे, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तीसरा चौथा मिसरा बतौर ख़ास पेश किया, कमज़नी कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए कि अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, पुले सिराज से हरगिज़ गुज़र नहीं सकते। अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, पुले सिराज से हरगिज़ गुज़र नहीं सकते। तो गमे हुसैन में सीने से रोज़े आशूरा, गमे हुसैन में सीने से रोज़े आशूरा, हम अपना दिल भी निकालें तो मर नहीं सकते। गमे हुसैन में सीने से रोज़े आशूरा, हम अपना दिल भी निकालें तो मर नहीं सकते। गमे हुसैन में सीने से रोज़े आशूरा, हम अपना दिल भी निकालें तो मर नहीं सकते। आइए हज़रात, निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश की जाती है जनाब इफ़ाम उतरौलवी साहब की खिदमत में वो आएँ और बारगाह मौला में नज़ान खिदमत पर शर्माएँ। एक बावाज़ बुलंद नारे से बात इरशाद फरमाएँ। नारे सलवात। एक मतलब चंद अशार हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाइए कि अली के इश्क में जो जिंदगी जिए हुए हैं, मुलाजा फरमाइए, अली के इश्क में जो जिंदगी जिए हुए हैं, अली के इश्क में जो जिंदगी जिए हुए हैं, अली के इश्क में जो जिंदगी जिए हुए हैं, वो रब्बे काबा की नजरों में हज किए हुए हैं, वो रब्बे काबा की नजरों में हज किए हुए हैं। शेर मुलाजा फरमाइए कि हयात दी की बढ़ी है उसी की मेहनत से, हयात दी की बढ़ी है उसी की मेहनत से, वो 6 महीने जो बेशीर के दिए हुए हैं, वो 6 महीने जो हयात दी की बढ़ी है उसी की मेहनत से, वो 6 महीने जो बेशीर के दिए हुए हैं। ये भी शेर मुलाजा फरमाए, खास तौर से काफिया नजर करते हैं कि वो जब भी बोलेंगे मुख्तार बन के बोलेंगे, वो जब भी बोलेंगे मुख्तार बन के बोलेंगे, जो मसलहत से लबों को अभी सिए हुए हैं, जो मसलहत से लबों को अभी सिए हुए हैं, हमें बहकने न देगा गदीर खुम का खुमार, हमें बहकने न देगा गदीर खुम का खुमार, हमें बहकने न देगा गदीर खुम का खुमार,
शराब इश्क अली ठीक से पिए हुए हैं, शराब इश्क अली ठीक से पिए हुए हैं। निफाक बच नहीं सकता हमारी नजरों से, निफाक बच नहीं सकता हमारी नजरों से, अली के इश्क का हम आईना लिए हुए हैं, अली के इश्क का हम आईना लिए हुए हैं। जो दुश्मनाने अली है उन्हें खबर ही नहीं, जो दुश्मनाने अली है उन्हें खबर ही नहीं, वो लोग दुश्मनी अल्लाह से किए हुए हैं, वो लोग दुश्मनी अल्लाह से किए हुए हैं। अली से चांद सितारों का क्या तकाबुल हो, अली से चांद सितारों का क्या तकाबुल हो, दिया है नूर इन्होंने तो ये दिए हुए हैं, दिया है नूर। अली से चांद सितारों का क्या तकाबुल हो, अली से चांद सितारों का क्या तकाबुल हो, दिया है नूर इन्होंने तो ये दिए हुए हैं। न कैसे जाओ अनीसो दबीर पर कुर्बान, न कैसे जाओ अनीसो दबीर पर कुर्बान, न कैसे जाओ अनीसो दबीर पर कुर्बान, जिगर के खून से इफ़हाम मरसिए हुए हैं, जिगर के खून से इफ़हाम मरसिए हुए हैं, अली के इश्क में जो जिंदगी जिए हुए हैं। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब इफ़हाम उतरौली साहब, बेहतरीन अशार आप हज़रात की समातों के हवाले कर रहे थे। माशाअल्लाह सलामत रहें, आबाद व शाद रहे। आइए मेरी फहरिस्त के एक आखिरी शायर, मशहूर व मारूफ शायर अहले बैत, जो किसी तारीफ़ के मोहताज ने, जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ ले आएँ, आप उनका इस्तेक़बाल में एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। हाँ, इख्तिसार से काम लेना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेयार साहब, आपने कुछ साल कबल एक महफिल की थी चौथे इमाम की बारगाह में, उसके मुझे दो शेर याद आ गए, मैं पेश कर रहा हूँ मुलाज़ा फरमाएं। एक बावाज़ बुलंद सलावत इरशाद फरमाएं। मतलब पेश खिदमत है, मुलाज़ा फरमाइएगा। कितने बुलंद ज़िक्र के मेयार हो कितने बुलंद ज़िक्र के मेयार हो गए, गूंगे भी आज माइले गुफ्तार हो गए,
مائلے گفتار ہو گئے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا شاید. پڑھ کر کتاب کرب و بلا کا بس ایک ورق. ایسی بات دیکھیے. پڑھ کر کتاب کرب و بلا کا بس ایک ورق. قرآن کے حرف حرف عزادار ہو گئے. قرآن کے حرف حرف عزادار ہو گئے. قرآن کے حرف حرف عزادار ہو گئے. مقطع ملاحظہ فرمائیے گا شاید کسی لائق ہو. کہ اس کی زبان شہد سے شیریں ہے وقار. اس کی زبان شہد سے شیریں ہے وقار. اس کی زبان شہد سے شیریں ہے وقار. جو لوگ آنسوؤں کے نمک خوار ہو گئے. جو لوگ آنسوؤں کے نمک خوار ہو گئے. صلوات پڑھے محمد والے. حضرات شیراز ہند جونپور میں ایک مصرع ہوا تھا آج سے کئی سال قبل. اور جناب جناب ظفر آبادی صاحب کی موجودگی میں وہ محفل, انہی کی قیادت میں محفل وہ ہوئی تھی. میں ایک مطلب 2-3 شعر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرما لیجیے گا. خاص طور سے دیکھیے گا. ردیف کون. خبر تو لو شب ہجرت میں کامیاب ہے کون. حمود بھائی دیکھیے گا. خبر تو لو شب ہجرت میں کامیاب ہے کون. سکون سے کون ہے اور محو اضطراب ہے کون. سکون سے کون ہے اور محو اضطراب ہے کون. اب یہاں سے شعر دیکھیے گا. جہالتوں خلافتوں کی جہالت سے پوچھ لو جا کر. خلافتوں کی جہالت سے پوچھ لو جا کر. جواب کس نے دیے اور لاجواب ہے کون. جواب کس نے دیے اور لاجواب ہے کون. جواب کس نے. اور یہ دونوں مصروں کی رعایت ملاحظہ کیجیے گا. کہ ابھی زمین پر میرا بھائی دیکھو. ابھی زمین پر وائز اکڑ رہا ہے بہت. ابھی زمین پر وائز اکڑ رہا
لہد میں جا کے کھلے گا کہ بوتراب ہے کون لہد میں جا کے لہد میں جا کے ابھی ابھی زمین پر وائز کہہ رہا ہے بہت لہد میں جا کے کھلے گا کہ بوتراب ہے کون لہد میں جا کے اب یہ شعر بطور خاص جس کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے شاید کسی لائق کو ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ جس کو پڑھ لیا امود بھائی دیکھیے شعر وہ جس کو پڑھ لیا مقتل میں دور سے حر نے بطور خاص وہ جسے کو پڑھ لیا مقتل میں دور سے حر نے سوا حسین کے ایسی کھلی کتاب ہے کون سوا حسین کے سوا حسین کے ایسی کھلی کتاب ہے کون سوا حسین کے ایسی کھلی کتاب ہے کون یا آخری شعر اور آپ کی خدمت تمام حسن حسین سے حسن حسین سے پوچھو کہ کون ہے عباس حسن حسین سے پوچھو کہ کون ہے عباس حسن حسین سے پوچھو کہ کون ہے عباس ان آفتابوں کی دنیا کا ماہتاب ہے کون ان آفتابوں کی دنیا کا ماہتاب ہے کون جواب کس نے دیے سبحان اللہ ماشاءاللہ آباد و شاد رہیں جناب وقار سلطان پوری صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے بہترین اشعار پیش کر رہے تھے آئیے حضرات بنا کسی تمہید کے آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ و کعبہ جو رانچی جھارکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک خصوصیت اور ہے جو آیت اللہ مرجع تقریر جناب بشیر نجفی صاحب کے خاص وکیل بھی ہیں ہمارے قبلہ و کعبہ میں ایک نعرے کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کردار کی طاقت سے زمانے کو ہلا دو تم سید زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہو تم نعرہ تکبیر ہو حلمن کی صدا ہو تم مولائے عباس کے پرچم کی بقا ہو حسرت سے تمہیں دیکھتے ہیں شاہ مشرقین سب مل کے کہو دوستو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین آپ کے روبرو ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ آپ ان کے استقبال باواز بلند نعرہ صلوات سے ارشاد فرمائیں رحم اللہ من قرئ الفاتحہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا ومقتدانا وكل غالب لابن أبي طالب مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فارف صلوات. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے برائے بلندی درجات مرحوم حسن احمد ابن حسن حامد صاحب اور کنیز فاطمہ بنت قدیر حسین کی روح کو ایصال ثواب فرما. عزیزان محترم صاحبان ایمان، یہ مجلس عزا بعنوان سرکار سید الشہداء منعقد کی گئی ہے. مجلسیں بہت سی ہوتی ہیں، نمازیں ہر جگہ پڑھی جاتی ہیں، مگر ہر نماز کا ثواب ایک جیسا نہیں ہے. اسی طریقے سے آج اس فریدی پور میں جو مجلس عزا کا اہتمام بانیان مجالس نے کیا ہے، جناب محمود صاحب اور جناب اموز صاحب نے یہ جو فرش مصلی حسینی بچھانے کا کام کیا ہے، یہ اپنے آپ میں یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے. آنے والوں کے لیے بھی عظیم عبادت ہے، فرش عزا بچھانے والوں کے لیے بھی عظیم عبادت ہے. میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا، اللہ کا حبیب جو اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، وہ اعلان کر رہا ہے کہ ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے پہچانو. دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ حسین ہے مانو، یہ کہا کہ حسین ہے پہچانو. مسئلہ یہ ہے کہ آخر نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسین ہے پہچانو، یہ کیوں نہیں کہا مانو؟ اگر یہ رسول کہہ دیتے کہ حسین ہے مانو تو زمانہ مان لیتا، پھر یہ عزاداری نہ ہوتی، یہ مجلس نہ ہوتی، یہ ماتم نہ ہوتا، یہ جلوس نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عزاداری منوانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، حسین کو پہچانوانے کے لیے کرتے ہیں. حسین کو پہچانوانے کے لیے کرتے ہیں. حسین ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے، حسین ہر معاشرے کی ضرورت کا نام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حسین ہے پہچانو. پروردگار عالم کے حبیب سے ایک سوال ہے ادنا سا، اے میرے نبی آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا یہ مانو؟ عجب نہیں میرا نبی آواز دے نادان، ہم نے اگر ماننے کی بات کہہ دی ہوتی تو زمانہ یہ کہتا نظر آتا میں ماننا تو نہیں چاہتا تھا، مگر چونکہ نبی نے کہہ دیا تھا اس لیے ہم نے مان لیا، ہمیں ماننے کے چاہتا تو دل نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے یا نبی اللہ پھر آپ نے کیوں نہیں کہا؟ کہ اس لیے تو میں نہیں کہا کہ دیکھو جب منوایا جاتا ہے تو کبھی جبر سے منوایا جاتا ہے، کبھی تشدد سے منوایا جاتا ہے، کبھی حکومت سے منوایا جاتا ہے، مگر جب پہچانوایا جاتا ہے تو ضمیر کا پاک ہونا شرط ہے، لہو کا پاک ہونا شرط ہے، شجروں کی طہارت ہونا شرط ہے. صلوات محمد و آل محمد پر شجروں کا پاک ہونا شرط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج زمانے کو امام حسین کو پہچانوانے کی ضرورت ہے، منوانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے عزاداری حسین پر عزیزان گرامی روزانہ سوال ہوتے جا رہے ہیں، مگر اس سوال کے بعد بھی
ہوتا جا رہا ہے، کمی ہوتی نہیں جا رہی ہے۔ کل صرف آپ عزادار تھے، آج دوسرے عزادار ہو رہے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ امام حسین علی مقام کو رسول اسلام نے ہر جگہ پہچنوایا۔ آپ نے دیکھا ممبر سے پہچنوایا، آپ نے دیکھا دوش پہ اٹھا کے پہچنوایا، آپ نے دیکھا کاندھے پہ بٹھا کے پہچنوایا، آپ نے دیکھا سجدے کو طول دے کے پہچنوایا۔ آخر یہ کس کی مرضی شامل تھی جو حسین کا تعارف نبی کرا رہے تھے؟ تو ہر منزل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام نے ہر جگہ امام حسین کو پہچنوایا۔ اب جب امام حسین کو اللہ کے نبی سے پہچنوا دیا گیا زمانے کو، تو اگر اب اعتراض نبی پہ ہو رہا ہے یا اعتراض حسین پہ ہو رہا ہے، تو یہ اعتراض حسین پر یا نبی پر، اعتراض اللہ پر ہے۔ اللہ پر اس لیے ہے کہ ذان گرامی میرا نبی کچھ نہیں بولتا جب تک کہ اذن پروردگار نہ ہو جائے۔ وہی نبی کہہ رہا ہے کہ حسین منی ونا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی رسول کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سن 61 سے پہلے کا سن 61 کے بعد کیا اگر دین سمجھنا ہے تو امام حسین سے سمجھنا، اس لیے بغیر امام حسین کے آپ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب سوال ہے پوری توجہ ذان گرامی، آج پورے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے آزاداری بڑھ رہی ہے، ماشاءاللہ پوری توجہ۔ دیکھیں آزاداری بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں ایجوکیشن نہیں ہے، پوری توجہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم کی ابھی شناخت بہرحال بھرم علم کی بنیاد پر معاشرے میں باقی۔ اس آزاداری کے توسل سے ہمارے یہاں علم بڑھنا چاہیے، ایجوکیشن بڑھنا چاہیے۔ ہم گفتگو تو کرتے ہیں، مگر جو صاحب استطاعت ہیں وہ قوم کے ایک غریب بچے کو انجینئر نہیں بناتے، پوری توجہ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر نہیں بناتے، پوری توجہ۔ دیکھیے گفتگو کر لینا وہ اور ہے، لوگوں کو لائے عمل پہ لا کے پہچانوانا یہ اور ہے، پوری توجہ۔ اب بات آگے سنیے ذان عسکری بھائی، ذان گرامی سوال جب یہ کیا جاتا ہے مجلسوں کے سلسلے سے، ماتم کے سلسلے سے، ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، آج زمانہ پوچھ رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، پوری توجہ۔ میں تو جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں سوال کیا جاتا ہے، وہاں سوال یہ کیا جاتا ہے، آخر یہ بتائیے یہ 2 مہینے 8 دن آزاداری سب سے زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ ہر گلی میں یا حسین کیوں ہوتا ہے؟ ہر علاقے میں یا حسین کیوں ہوتا ہے؟ ہر محلے میں یا حسین کیوں ہوتا ہے؟ تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں صاحبان علم و فہم ماشاءاللہ، آپ یہ بتائیے سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ آپ یہ بتائیے 12 مہینے ہیں نا، 12 مہینے میں پانی کے لیے کتنے دن دعا کی جاتی ہے پانی ہو جائے؟ توجہ سے کہہ رہا ہوں بھئی، ہر آدمی برسات کے موسم میں، بھئی آپ دیکھ لیں جون سے لے کے آپ اگر ستمبر تک کہتا ہے پانی نہیں ہوا، پانی نہیں ہوا، پانی نہیں ہوا، بھئی 8 مہینہ آپ نے پانی کے لیے کوشش نہیں کی، دعا نہیں کی، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ 4 مہینے میں پانی کی دعا کر رہے ہیں؟ تو آپ کی آواز آئے گی مولانا اگر برسات کے موسم میں پانی نہ ہو تو فصل برباد ہو جائے۔ کیا عرض کر رہا ہوں بھئی، برسات کے موسم میں اگر پانی نہ ہو تو فصل برباد ہو جائے، برسات کے موسم میں پانی نہ ہو تو فصل برباد ہو جائے، آزاداری کے موسم میں آزاداری نہ ہو تو نسل برباد ہو جائے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اگر آزاداری کا موسم میں آزاداری نہ ہو تو نسل برباد ہو جائے، پوری توجہ ذان گرامی۔ ارے دنیا کا بچہ سال بھر بھی اپنے اسکول میں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا جو 2 مہینے 8 دن بیٹھ کر کے فرش ازا پہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور فرش ازا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، خدا کی قسم، کہ فرش پہ بیٹھنے والا آج تک آتنکوادی نہیں ہوا، جلسوں میں بیٹھنے والا ہوا۔ بھئی صلوات محمد و آل محمد پر۔ پوری توجہ۔ تو ذان گرامی آزاداری نے سماج کو پہچنوایا ہے، معاشرے کو پہچنوایا ہے، قبیلے کو پہچنوایا ہے۔ حسین کو ہم پہچان رہے ہیں اور حسین کو ہم پہچنوا رہے ہیں۔ اس لیے امام حسین کو پہچنوا رہے ہیں کہ جب تک امام حسین کو زمانہ نہیں سمجھ لے گا تب تک کہیں نہ کہیں کو یزید کی اولاد ضرور ملے گی۔
اب سوال کیا جاتا ہے مولانا مجلس کب تک ہوگی، ماتم کب تک ہوگا، صاحبان علم بزرگان ہمارے ماشاءاللہ، مجلس کب تک ہوگی، ماتم کب تک ہوگا، عزاداری کب تک کیجئے گا؟ میں کہتا ہوں اس وقت تک عزاداری کرتا رہوں گا جب تک ایک ایک یزید زمانے سے ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ ماتم اور عزاداری ہوتی رہے گی۔ لہذا میرے دوستوں میرے عزیزو، امام حسین کی معرفت کو اگر ہم پہچاننے کے لیے اگر صحیح طریقے سے آ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ حسینی قلعے سے بڑا کوئی قلعہ جائے امن کا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ امام حسین علی مقام کو اللہ کے نبی نے پہچانوایا، پوری توجہ، اچھا پہچانوایا، آپ نے دیکھا مسجد نبوی سے پہچانوایا اور سجدے کی حالت میں پہچانوایا۔ نبی جب سجدے میں سنتے رہتے ہیں، شاید کوئی فکر نہیں ہو، پوری توجہ، آپ نے دیکھا سجدے میں پہچانوایا۔ صاحبان علم ہیں ماشاءاللہ، مدرسے کے طلاب ہیں، یہ بتائیے کہ جب وہ بچہ آیا تو آگے سے آئے تھے، سامنے سے کہ پیچھے سے گئے تھے؟ سوال تو پہلا یہ۔ اچھا صفحے کتنی تھیں؟ 70 صفحے تھیں، اور بعض نے 7 بھی لکھا ہے، 7 یا 70 جو بھی ہو، بزرگان تشریف فرما ہے، مان لیے یہاں نماز ہو رہی ہے نا، فیضان معروفی صاحب ماشاءاللہ ہیں، یہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی بچہ آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں شانے سے ملا ہونا مستحب ہے، تو بچہ آیا ہوگا تو آہٹ تو ضرور کسی کو لگی ہوگی، کسی کو لگی تو امامت کو بیٹھالا کیوں نہیں؟ بیٹھ جاؤ، نانا ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں چلے جانا، کسی کا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے امامت پہ غیر امامت ہاتھ نہیں رکھ سکتی اور نہ روک سکتی ہے۔ پوری توجہ جانے گرامی، آئے پشت پہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، وہ سنتے رہتے ہیں آپ۔ کتنی مرتبہ رسول نے کہا؟ 70 مرتبہ۔ اچھا آج کا مفتی جو جمعے پڑھ لیتا ہے 8 دن، وہ کہتا ہے کہ نماز میں غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل۔ پوری توجہ، غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل۔ اچھا یہ بتائیے جو فیضان صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ متبرک ہیں یا جو سستانی صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ، یا جو نبی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ؟ سب سے عظیم تو وہی ہوں گے۔ اچھا 70 مرتبہ، تو اب یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی نماز یہاں پڑھا رہا ہو، آپ نماز روزانہ پڑھتے ہوں، تو نماز جب آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کا پیش نماز کتنی مرتبہ سجدے میں سبحان رب الاعلی و بحمدہ پڑھتا ہے؟ بھائی 3 مرتبہ۔ رسول اسلام بھی اس سے پہلے 3 ہی مرتبہ پڑھتے تھے، مگر آج جو ہے سجدے کو وہ طول دے رہے ہیں۔ اب سجدے کو جب طول دیا ہوگا تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے جناب بھائی، ضرور لوگوں کے سر اٹھے ہوں گے، سر اٹھایا، حسین پھر سجدہ کیا، حسین پھر سجدہ کیا، حسین پھر سجدہ کیا، حسین پھر سجدہ کیا، حسین پھر سجدہ کیا۔ اب بہرحال جانے کے نامی سجدہ تو کر لیا، اب جب نماز تمام ہو گئی تو نام نہیں لوں گا، ایک صاحب آئے غدیری بھائی، آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو میری نماز کو معراج ہو گئی۔ کیا سن رہے ہیں؟ آج تو میری نماز کو معراج ہو گئی۔ نبی نے فرمایا کیسے تمہاری نماز کو معراج ہو گئی؟ یا رسول اللہ جب آپ نے سجدے کو طول دیا تو میری گردنیں بار بار اٹھتی تھی، کبھی حسین کو دیکھتی تھی پھر سجدہ کرتی تھی، حسین کو دیکھتی تھی پھر سجدہ کرتی تھی۔ یا رسول اللہ ایسی نماز نہ میرے پہلے والوں نے پڑھی ہے نہ میرے بعد والے پڑھیں گے۔ سجدہ ایک تھا، زیارت 2 تھی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آپ تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں آپ پر محمد و آل محمد صلوات۔ عظمت آل محمد پہ آواز دے بلا نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ پوری تو جزانے گرامی، تو اب آپ نے حضرت سا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کہا ایسی نماز نے اس سے پہلے والوں نے پڑھی نہ اس کے بعد والے پڑھیں۔ اب یہ بتائیے جس صحابی سے آپ اسلام و دین لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسی نماز کبھی نہیں پڑھی۔ اب مفتیوں یہ بتاؤ کہ تمہاری نماز زیادہ قابل قبول ہے یا نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی زیادہ نماز ہے؟ تو اب
پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی کہا کہ دوست دوہری دیکھا، یہ پہلی نماز تھی. اب سمجھ میں آ گیا کہ سن 61 کے بعد جس کی نماز میں الفت حسین نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. وہ نماز نہیں ہے اگر الفت امام حسین نہیں ہے. سنو، سن 61 سے پہلے اگر تم نے نمازیں ادا کر لی ہے عشق حسینی کے بغیر تو نماز قبول ہو سکتی ہے. سن 61 کے بعد اگر عشق حسینی کے بغیر نماز پڑھو گے تو نماز اس لیے قابل قبول نہیں ہوگی کہ حسین نے صرف انسانیت نہیں بچایا، اصول بھی بچایا، فرو بھی بچایا. صلوات محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. سب سے زیادہ اعتراضات اسی عزاداری پر، اسی نماز پر. بھائی دوسرے تو کرتے تھے، اب آج کل اپنے بھی کرنے لگے. یہ نظر کیوں؟ اتنا زیادہ نظر کیوں؟ یہ رات بھر پروگرام، یہ اتنی لمبی مجلسیں، اتنے لمبے ماتم. میں ایک بات پوچھتا ہوں، جو مجلسوں پہ اعتراض کرتے ہیں وہ 10 گھنٹے کی کانفرنس کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ بتائیے، اگر مجلسوں پہ اعتراض ہے تو کانفرنس سے بھی اب 6 گھنٹے کی 1 گھنٹہ ہونا چاہیے. اس عزاداری ہی پہ، مجلس ہی پہ سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اتنی لمبی مجلس کیوں ہوتی ہے؟ اتنا بڑا ماتم کیوں ہوتا ہے؟ اتنی فرشتہ کیوں بچھائی جاتی ہے؟ یہ یاد رکھ لینا، پوری توجہ. تمہاری نوکری تمہارے تعارف کا سبب نہیں ہے، شیعت عزاداری سے پہچانی جاتی ہے. صلوات محمد وآل محمد. اور یہ منبر، یہ مذہب تعلیم کا کبھی دشمن نہیں تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک بچہ ایجوکیٹڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، تعلیم یافتہ ہو. اس لیے جب ہمارے فرش پہ ایک IAS آ جاتا ہے، ماتم کرتا ہے، تو ہمارا معیار بلند ہو جاتا ہے. سب کی ذمہ داریاں ہیں، مگر عزاداری پر اعتراض سے ایک سوال اور. کیا زمانہ سوال کرتا ہے. ابھی اسی سال مجھ سے ایک اہل سنت کے عالم نے رانچی میں 3 محرم کو سوال کیا تھا. سوال کیا، مولانا صاحب امام حسین تو کربلا میں 1 مرتبہ قتل ہوئے تھے، 1 مرتبہ قتل ہوئے تھے. شیعہ لوگ تو ہر سال قتل کرتے ہیں، شیعہ لوگ ہر سال یاد میں لاتے ہیں. یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. بہت اچھا ہے، پوری نوجوانوں تک آخری توجہ، بزرگوں تک بھی. میں نے کہا مولانا صاحب آپ کا سوال بہت اچھا کہ امام حسین تو واقعی قتل 1 مرتبہ ہوئے اور شہادت ہر سال منائی جا رہی ہے، آپ کو جواب کہاں سے دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا قرآن سے جواب ہونا چاہیے. میں نے کہا اچھا قرآن سے جواب ہونا چاہیے تو آپ ذرا یہ بتائیے، حضرت ابراہیم نے قربانی 1 مرتبہ کی تھی؟ کہاں ہیں؟ حضرت ابراہیم نے قربانی 1 مرتبہ کی تھی کہ ہر سال کی تھی؟ کہا نہیں مولانا صاحب، حضرت ابراہیم نے تو ایک ہی بات کیا تھا. کہا اچھا یہ بتائیے بیٹا ذبح ہوا تھا کہ دمبا ذبح ہوا تھا؟ تو مولانا صاحب کہنے لگے مولانا صاحب نے دمبا ذبح ہوا تھا. ہم نے کہا یہی تمہارے میں ہمارے میں فرق ہے کہ تم دمبے کی قربانی یاد رکھتے ہو، نواسے رسول کی قربانی. اب جب بات آ گئی تو عرض کیا دینا چاہتا ہوں، آج الحمدللہ زیارت اربعین کے لیے، زیارت کربلا کے لیے چوک در چوک مجمع جا رہا. جب سعودی کو غربت کا احساس ہوا تو پہلے اس نے عمرہ محدود کر رکھا تھا، مگر اب کہا رے یہ تو عراق اجڑا ہوا، زائرین کے پیسے سے اتنا جلدی بن گیا، لہذا اب روزانہ عمرہ کراؤ، روزانہ تعریف کراؤ. اب سمجھ گئے زانے گرامی، جب ڈوبتے ہو تو کربلا کا سہارا لے لیتے ہو.
بھائی صلوات محمد وآل محمد. ڈوبتے ہو تو کربلا کا سہارا لیتے ہو. الحمدللہ زائرین جا رہے ہیں. ابھی جیسا کہ محترم برادر عزیز جناب عسکری قدیری صاحب بھی قافلہ لے کے جاتے ہیں, زائرین کو زیارت کراتے ہیں. زیارت کرانا بھی ثواب ہے, زیارت کرنا بھی ثواب ہے. اس میں انہوں نے قرعہ اندازی بھی رکھ دیا 110 روپے کی کہ آپ اس میں قرعے میں شامل ہوں, اور جس کا قرعہ نکلے وہ کربلا جائے. نہ جانے کون خوش قسمت ہوگا. اب اس میں جس کا بھی شامل ہوگا وہ بھی زیارت میں شامل ہے, کیونکہ زیارت تو نیابت میں بھی ہوتی ہے, نیاب الزیارہ بھی. لہذا آپ انشاءاللہ اس میں حصہ لیں بڑھ چڑھ کے اور اسے آگے بڑھائیں. ایک بات یاد رکھیے گا میرے دوستوں, میرے عزیزوں, مجلس کبھی غریب نہیں بناتی, عزاداری کبھی غریب نہیں بناتی. اور نہیں تو کہ ایک آدمی اس میں مجمع میں ثابت کر دے مذہب بدل کے چلا جاؤں گا. ہم نے لوگوں کو دیکھا شادی کے بعد یہ کہتے نظر آئے کہ غریب ہو گیا, بچوں کو پڑھانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں غریب ہو گیا. آج تک خدا کی قسم کوئی ہمیں ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ ہم عزاداری کر کے غریب ہو گئے. ایک آدمی نہیں ملا وقار بھائی کہ کوئی یہ کہتا ہو نظر آئے کہ آج ہم غریب ہو گئے عزاداری کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری غریب نہیں بناتی, امیر بناتی ہے. بھائی صلوات محمد وآل محمد. ورنہ آج کے زمانے میں میں بتاؤں کہ آج کل اقتصادی حالات کیا ہیں وہ سب جانتے ہیں. سارے لوگوں کے بزنس, کاروبار, اکنامکل پرابلم جو ہے اس وقت ہندوستان میں چاہے پوری گلوبل لیول پہ آج کس سطح پہ پہنچ چکی ہے سب کو معلوم اچھی طریقے سے. مگر آپ بتائیے ہر چیزوں میں کمی کی گئی, عزاداری میں کمی نہیں کی گئی. عزاداری میں کمی نہیں کی گئی. اب اس سے بڑا معجزہ سنیے زانے گرامی. مثال کے طور پہ آج یہ دونوں برادران نے امام حسین کے نام سے مجلس کا اہتمام کیا اور نظر کا بھی اہتمام کیا ہے نا, نظر کا بھی اہتمام کیا. اگر انہی عمود بھائی کے ہاں شادی اگر ہوگی پہلے کسی کی تو پہلے پورا گھر بیٹھے گا اور بیٹھنے کے بعد لسٹ بنائے گا کہ نانیحال والے کتنے ہوں گے, دادیحال والے کتنے ہوں گے, سسرال والے کتنے ہوں گے, میرے کمیونٹی کے کتنے ہوں گے, میرے رشتہ دار کتنے ہوں گے, ہوتا یا نہیں ہوتا, دوست کتنے ہوں گے, احباب کتنے ہوتے ہوں گے. پوری توجہ. آج یہ مجلس کا پوسٹر پورے فیس بک پر ہے. انہیں کیسے اندازہ ہوا کہ اتنے لوگ آئیں گے, اتنے کا کھانا بنایا جائے. خدا کی قسم ایک آدمی کی بھی بغیر یہاں سے نظر کھائے نہیں جائے گا, بھوکا نہیں جائے گا. بھائی کیسے اندازہ لگایا کہ وہاں سے کتنے لوگ ہوں گے, وہاں سے کتنے لوگ ہوں گے, وہاں سے کتنے لوگ ہوں گے. اب آپ شاید بات نہ سمجھ میں آئے تو ایسے سمجھ لیجئے. مثال کے طور پہ میں یہاں آپ کے یہاں تشریف لایا اور مولانا قدیری صاحب نے اتفاق سے میری دعوت کر دی. کہا مولانا صاحب آپ آئیے گا, محمود عباس صاحب ہوں گے اور محمود صاحب ہوں گے, ہے نا. اب میں اتفاق سے آپ کے نماز میں مسجد میں آیا اور آنے کے بعد کہا سب لوگ چلیے جناب عسکری قدیری صاحب کے ہاں. اب جب یہ گئے دروازے پہ تو دیکھا اتنے لوگوں کو لے کے آ گئے. اب یہ بھی گھبرا گئے, ان کے گھر والے بھی گھبرا گئے. کس آدمی کو دعوت دیا تھا؟ بات تو 3 آدمی کے آنے کی تھی, 3 نہ لے کر کے چوتھا وقار بھائی کو لے لوں تاکہ مکمل ہو جائے معاملہ, ہے نا. پوری توجہ جانے کے نام چوتھے آ گئے, پوری توجہ. اب یہ پریشان. اور دوسرے دن انہوں نے کہا حضور میرا گھر نظر ہے. میں نے کہا اچھا. اب جب مسجد میں آیا تو میں نے کہا چلیے سب لوگ نظر میں. اب جب دروازہ انہوں نے کھولا تو کہنے لگے مولانا بڑا بہت شکریہ آپ کا, بڑا احسان آپ کا. میں نے کہا کیا ہوا, کل تو آپ پریشان تھے, آج یہ استقبال کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولانا نے کہا کل ہماری دعوت تھی, آج نظر ہے. بھائی کل دعوت تھی, آج نظر ہے. تو بھائیزان گرامی کہنے 1400 برس کے بعد ارے نظر حسین کا تو مقابلہ نہیں کر سکے تو دعوت ذوالعشیرہ. صلوات محمد وآل محمد. بولے توجہ میرے دوستوں میرے عزیزوں. تو امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ایک ہماری شناخت ہے اور ایک پہچان ہے. سنیے
آج پوری دنیا میں حسینیت کے پاس ہی شجاعت ہے، یزیدیوں کے پاس شجاعت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے۔ سنو حسینی کیسے جواب دیتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی نے کیا کہا کہ اگر ایک میزائل بھی ادھر سے آئے گا تو ہم اسے اسرائیل تک جانے نہیں دیں گے۔ پوری توجہ، جب یہ پیغام رہبر خامنائی تک پہنچا کہ سعودی نے بھی یہ پابندی لگا دی ہے، کیا بہترین جواب آیت اللہ خامنائی نے دیا؟ کہا یہ اچھا ہوا کہ سعودی نے اپنا شجرہ بتا دیا۔ دیکھیے، متولی کعبہ ہونا اور ہے، محافظ اسلام ہونا اور ہے۔ ہم محافظ اسلام ہیں، اس لیے ہم دفاع کر رہے ہیں، دفاع بھی کر رہے ہیں اور مظلوموں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ اب کبھی کبھی ہماری قوم سے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے فلسطین کی انہیں مدد کرنے کی، کیا ضرورت ہے ایران کو آگے آنے کی، یہ تو دوسرے کا معاملہ تھا۔ یہی تو بتا رہے ہیں ہم کہ دیکھو، ہم انسانیت کے علمبردار کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے کربلا میں حسین نے مذہب نہیں بچایا، انسانیت کی علمبرداری کی ہے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، پوری توجہ جانے کے رام، آج ہمارا ماشاءاللہ نوجوان نعرہ حیدری لگا رہا ہے۔ ہم حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ یاد رکھنا، عزاداری سے کبھی دور نہ ہونا۔ عزاداری تمہاری شناخت ہے، عزاداری تمہاری پہچان ہے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ابھی چندن کمار جی ایس ایس پی ہیں، محرم کمیٹی کی ابھی 5 محرم کو میٹنگ ہو رہی تھی۔ 150 خلیفاؤں کے بیچ میں ایک واحد میں شیعہ تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ پوری توجہ، خدا کی قسم آپ پہچانے اپنی عظمت کو۔ چندن کمار نے بڑا پیارا جملہ خطاب کر کے کہا لوگوں سے، جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں حفاظتی رستہ دیجئے ہمارے اکھاڑے کو، پوری توجہ، ہمارے جلوس دیجئے، وہاں سے خطرہ ہے، وہاں سے خطرہ ہے۔ ایک ہندو نے کیا کہا؟ کہا سنو میاں، تم لوگ بات اسلام کی کرتے ہو، اسلام میں سوائے علی و حسین کے رکھا کیا ہے؟ خدا کی قسم چندن کمار نے کہا، یہ ایس پی ہمارے کراچی کے، کہ میں اسلام میں علی و حسین کے علاوہ رکھا کیا ہے؟ پوری توجہ دانے گرامی، کیا جملہ آگے کہا اس نے؟ کہا یہ افسوس ہوتا ہے مسلمان کہتا ہے کہ مجھے حفاظتی دستہ دو، حسین سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ صلوات علی محمد۔ ماشاءاللہ، پوری توجہ دے گا۔ امام حسین کی معرفت، امام حسین کی عظمت کو ہر گلی و کوچے تک بتاؤں۔ میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ عزاداری امام حسین، ابھی ماتم کی بات آئی، آپ نے دیکھا، دیکھیے ماتم کو نہ کوئی توڑ پایا ہے نہ توڑ پائے گا، نہ روک پایا ہے نہ روک پائے گا۔ ماتم کبھی نہیں رکتا، عزاداری کبھی نہیں رکتی۔ بات آگے تو عرض کر دوں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ یہ بتائیے 1400 برس سے جتنا فتویٰ عزاداری کی پابندی پر لایا گیا، کیا کسی یونیورسٹی کو بند کرنے کے لیے اتنا فتویٰ لایا گیا؟ بخار بھائی، لایا گیا؟ نہیں لایا گیا۔ تو آخر یہ بتائیے، اس عزاداری کی مخالفت 1400 برس سے ہو رہی، مکے والا کر رہا ہے، مدینے والا کر رہا ہے، سلفی کر رہا ہے، دیوبند کر رہا ہے، سب نے کیا۔ تو یہ بتائیے کہ عزاداری بند کیوں نہیں ہوئی؟ سوال پہلا یہ ہے، کیوں نہیں بند ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اس اتر پردیش میں بھی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، ہے نا؟
تو کس یونیورسٹی کو بند کرنے کا پاور صوبے آف گورنر کو ہے؟ توجہ، کس یونیورسٹی کو، صوبے کے گورنر کو بند کرنے کا پاور ہے؟ یو جی سی کا ایکٹ اور قانون یہ کہتا ہے کہ جس یونیورسٹی میں رزلٹ مائنس ہو جائے، پلس نہیں، مائنس ہو جائے، اور 3 سال تک یونیورسٹی کا رزلٹ بالکل مائنس ہو جائے، تو اس یونیورسٹی کو گورنر آف صوبے کو پاور ہے کہ فوراً بند کر دے۔ توجہ توجہ۔ اور اسی یونیورسٹی کا ایک قانون ہے، یو جی سی کا ہے، کہ جس میں پلس ہو، مطلب اچھا رزلٹ ہو، تو اسے 10% گرانٹ اور زیادہ دی جائے گی۔ 10% گرانٹ اور زیادہ دی جائے گی۔ جہاں مائنس ہو وہاں بند کیا گیا، جہاں پلس ہو اس کو اضافہ کیا گیا۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ایک سوال ہے، اس عزاداری کے خلاف 1400 برس سے مکے والا، مدینے والا، ہر ملک والا، ہر مدرسے والا کہتا بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو، اور تو نے بند کیوں نہیں کیا؟ عجب نہیں میرا معبود، آواز دے، اے خطیب یہ بتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے ہندوستان کا کیا قانون ہے؟ میں نے کہا جب مائنس ہو بند کیا جائے، جہاں پلس ہو اضافہ کیا جائے۔ کیا تو جسے میں نے خلق کیا اتنی عقل اس کو ہم نے عطا کر دی ہے کہ مائنس کو بند کیا جاتا ہے، پلس کو اضافہ کیا جاتا ہے، تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارے کے ہاں جو ذکر حسین ہے، یہ جو یونیورسٹی حسین ہے، اس میں مائنس کا کبھی سوال ہی نہیں رہا، ہمیشہ پلس ہوتا گیا، اس میں ہمیشہ پلس ہوتا گیا۔ میں نے کہا معبود اس میں پلس کیا ہوتا گیا؟ کیا اس سے زیادہ پلس کیا ہوا؟ اسی مجلس سے کوئی غلام سلمان بنا، کوئی غلام ابو ذر بنا، کوئی غلام مقداد بنا، اسی مجلس حسین سے کوئی باقر الصدر بن گیا، کوئی سیستانی بن گیا، کوئی خمینی بن گیا، کوئی خامنائی بن گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تھوڑا اور بڑھا دیں، اچھا تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے، بارش ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ بڑھ جائیں، پر محمد و آل محمد صلوات، تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیں، بارش ہو رہی ہے، عظمت آل محمد مل جل کر کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ تو میرے عزیزو میرے دوستو، امام حسین کی معرفت کو پہچانیے، بس جلدی جلدی اپنی منزل پر۔ کہ اب آپ نے دیکھا کہ رسول اسلام نے امام حسین کو ممبر سے بھی پہچانوایا ہے نا؟ صاحبان المفاہیم میں ماشاءاللہ عامر بھائی بھی تشریف لائے، بہترین شاعر ہیں، خدا سلامت رکھے۔ اب ایک بات آپ سے سوال کرنا ہے کہ رسول اسلام نے ممبر سے بھی حسین کو پہچانوایا، تو مسئلہ ایک یہ ہے کہ مان لیجئے یہاں خطبہ ہو رہا ہے، یہاں ہم خطبہ مجلس دے رہے پڑھ رہے ہیں، ہمارا بیٹا ہے مان لیجیے چھوٹا ہوتا اور وہ وہاں آتا اور گر جاتا، تو ہم یہاں سے اتر کے جاتے، کوئی نہیں کوئی اٹھا کے لا دیتا۔ پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ امام حسین گرے، میں کہتا ہوں کہ امامت گرنے کا نام نہیں ہے، گرتے ہوئے کو سنبھالنے کا نام ہے۔ امام حسین گرے نہیں تھے، بلکہ میں رسول اللہ کا کیا یہ خطبے میں کام نہیں چلا تھا؟ خطبہ مکمل ہو جاتا، مگر جب پہلا خطبہ حمد ثنائے پروردگار کا دیا، دوسرا خطبہ حسین کو لے کے آئے تو کہا ھذا حسین فارف، یہ حسین ہے پہچانو۔ اب سمجھ لیا یہ پہچانوانا کسی اور کی سنت نہیں ہے، رسول کی سنت ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب ایک بات آگئی تو عرض کر دوں، یا نبی اللہ آپ حسین کو تو لائے ٹھیک، وہیں مجمع پہچانوا دیتے، وہیں کھڑے ہو کے پہچانوا دیتے، یہ ممبر پہ کیوں لے کے آئے؟ عجب نہیں میرا نبی، آواز دے، نادان تجھے معلوم نہیں، میں نے باپ کو بھی ممبر پہ پہچانوایا ہے، بیٹے کو بھی ممبر سے پہچانواؤں گا، تاکہ قیامت تک ممبر کا استعمال ہوتا رہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس میرے عزیزو میرے دوستو، بس میرے عزیزو میرے دوستو، لہذا امام حسین کی معرفت
اور عظمت کو پہچانوائیے۔ عزاداری امام حسین نے ہمیں بہت کچھ دیا، سب سے بڑا مقام یہ دیا کہ زمانے کی رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، حسینیت کی رشتہ داریاں ابھی بھی جڑی ہوئی، ورنہ جن کے بچے امریکہ لندن چلے گئے وہ کبھی نہیں آتے، ان کی رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، مگر کم سے کم حسینی کہیں بھی رہتا ہے 2 سال بعد آئے 4 سال بعد آئے کم سے کم آتا ضرور ہے۔ اس لیے امام حسین کی مجلس میں آیا کرو، اس لیے کہ اس فرش نے ہمیں یقیناً جینے کا اور مرنے کا سلیقہ سکھایا۔ عزیزو، ابھی بارش ہو رہی ہے، بارش کے قطرات ٹپک رہے ہیں اس جگہ پہ، بس یہی چاہتا ہے دل کہ کاش یہ پانی کربلا میں برس گیا ہوتا تو سکینہ کی پیاس بجھ گئی ہوتی، علی اصغر کی پیاس بجھ گئی ہوتی۔ اے عزیزو، آپ دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے چوتھے امام نے آپ کو اپنی مصیبتوں میں فراموش نہیں کیا۔ انسان جب پریشانیوں میں ہوتا ہے تو اسے اپنا دکھ، اپنا درد یاد رہتا ہے، دوسرا یاد نہیں رہتا، مگر سلام کرو اس امام کو کہ جس نے اپنے شیعوں کو اس وقت بھی یاد کیا کہ جب جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو رخصت ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ عصر عاشور کے سورج نے میدان کربلا میں کیا کیا دیکھا، ایسا دیکھا کہ اس سورج کو گرہن لگ گیا۔ اے عزیزان گرامی، 11ویں محرم آ گئی، اللہ نہ کرے کہ کسی کا باپ دنیا سے گزرے، کوئی بچی ایسی یتیم ہو جیسی حسین کی بیٹی یتیم ہو۔ اے عزادارو، بہت سے زائرین اس فرش عزا پہ ہوں گے، آج زینب بی بی کو ان کے ماجائے کا پرسہ دینے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، بانیان مجلس نے بڑی محنت کی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی زحمت ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا، اس لیے آپ کو آنے میں زحمت ہوئی ہوگی، مگر اس کا شکریہ سجاد ادا کر رہے ہوں گے۔ اے عزادارو، کتنے خوش نصیب ہو کہ ہمیں اپنے بابا پہ رونے نہ دیا گیا، آج کم سے کم تم اپنے میرے امام کو، میرے مولا کو رو تو رہے ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، زائرین موجود ہیں، برادر عزیز مولانا عسکری بھی موجود ہیں، انصاف سے بتاؤ کہ جب زائر حسین کربلا جاتا ہے تو اس سے کیا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ کوئی زیور نہیں مانگا جاتا، کوئی عزیزان گرامی سامان نہیں مانگا جاتا، مگر جب زائر جاتا ہے تو ہم زائر سے ایک ہی بات کہتے ہیں، اے زائر حسین کربلا سے کفن ضرور لیتے آنا۔ اے عزادارو، کبھی بھائی بہن کے لیے مانگ لے رہا ہے، کبھی بہن بھائی کے لیے، کبھی بیٹی باپ کے لیے، کبھی باپ بیٹی کے لیے۔ ہاں عزیزوں، میں اتنا ضرور کہوں گا، ارے 1350 کا عرصہ سال گزر گیا، آج بھی حسین عزاداروں کو اپنے کربلا سے کفن دے رہا ہے۔ اے زینب بی بی، آپ کا ماجایا اتنا غریب تھا کہ کوئی کربلا میں کفن دینے والا بھی نہ تھا۔ اللہ اللہ، عزاداروں کی خوش نصیبی ہے زینب ماجائی کہ جسے کفن نہ ملا مگر اپنے دیار سے عزاداروں کو کفن دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، 11ویں محرم جب آئی، اللہ اللہ بچوں کو شمار کیا جانے لگا تو عزیزو، زینب ام کلثوم کو حسین کی امانت نہ ملی، جب امانت نہ ملی، کھوئی ہوئی، تو تلاش کرتے کرتے صحرا میں آئی۔ آنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک لاش ہے جس پہ لاش سے لپٹ کے سکینہ آرام کر رہی۔ جملہ سنو گے عزاداروں، لپٹ کے آرام کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں بہنیں کہتی ہیں بیٹھ جاؤ، بچی تھک کے سو گئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ آواز جیسے ہی جناب سکینہ کے کان میں گئی نا، تاریخ کہتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ غش سے چوک کے اٹھی، اٹھنے کے بعد سکینہ بی بی کہتی ہیں، اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، آپ اس صحرا میں کیسے آئی ہیں؟ ارے اس صحرا میں کیسے آئی ہیں؟ بیابان میں کیسے آئی ہیں؟ سکینہ بی بی سے جناب زینب کہتی ہیں، اے بیٹی زینب، تجھے تلاش کرتے ہوئے آئی ہے، تو میرے بھیا کی امانت ہے، مگر بیٹا ذرا یہ بتاؤ کہ یہ لاش
کیسے تم نے پہچانا؟ ارے یہ کس کی لاش ہے؟ کس کی لاش پہ لیٹی ہو؟ عزادارو جملہ سنو گے۔ سکینہ بی بی نے آواز دی، اے پھوپھی اماں کیا کروں؟ جب مجھے بابا کا سینہ نہ ملا نا تو مجھے سکون نہ ملا، تو میں مقتل میں آئی۔ آنے کے بعد آواز دینے لگی، اے بابا آپ کیا سکینہ کو آواز نہ دو گے؟ تو کوئی آواز نہیں آئی۔ اے پھوپھی اماں جب میں نے بابا سے فرمایا نا، اے بابا کیا سکینہ کو شہادت کے بعد بھول گئے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ اے پھوپھی اماں جب میں نے کہا آپ کہتے تھے نا کہ کوئی یتیم آواز دیتا یا یتیمہ آواز دیتی ہے تو زمین و آسمان تھر تھر آ جاتے ہیں، اے بابا سکینہ تماچے کھا کے آ گئی ہے۔ ارے کانوں میں جو بندے پہنائے تھے نا، ارے وہ لوے کٹ چکی ہے۔ ایک مرتبہ بابا کے لاشے سے آواز تو نہ آئی مگر ہوا میں معلق ہو گیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، الیہ سکینہ، الیہ سکینہ، آ میری لال میرے سینے پہ سو جا۔ اے پھوپھی اماں مجھے بابا کے سینے پہ سو گئی، مجھے سکون مل گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ سے زینب بی بی نے فرمایا، اے سکینہ چلو قافلہ جا رہا ہے۔ سکینہ بی بی کہتی ہیں پھوپھی اماں کہاں جاؤں، اب میرا کیا بچا ہے، آپ جائیے خدا حافظ۔ ایک مرتبہ زینب نے جناب سکینہ سے فرمایا، اے بیٹی صحرا میں رہ کے کیا کرے گی، مقتل میں رہ کے کیا کرے گی؟ جملہ سنو گے عزادارو۔ ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا کہ جناب سکینہ تڑپ گئیں، تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں میں یہیں بیٹھ جاؤں گی، کوئی قافلے والا گزرے گا نا تو قافلے والے سے کہوں گے قافلے والو نبی کے نواسے کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، ارے لاؤ ذرا کفن دے دو۔ اے پھوپھی اماں اگر کوئی نہ آیا نا تو میں جنگلوں میں جاؤں گی، ارے پتوں کو بین کے لاؤں گی، بابا کے جنازے پر ڈال کے کہوں گی، اے بابا سکینہ غریب ہے، اے بابا اللہ نہ کرے کوئی بچی ایسی یتیم ہو جیسی سکینہ کربلا میں یتیم ہوگی۔ واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ غربتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لعمرہ۔ باراللہ محمد و آل محمد کے صدقہ تو فعل میں ہم سب کی مختصر سی عبادت کو ذکر کو قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے بانیان اعضاء کے رزق میں توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ان کے تمام کاموں کو صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ پروردگار حاضرین کی تمام مرادوں کو، نیک مرادوں کو پوری فرما۔ جو بیمار ہیں جہاں جہاں مومنات انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد صالح کا مالک عطا فرما۔ ہمارے سروں پہ نائبین امام مراجع الزام علماء کرام کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار مداحان اہل بیت کو بھی پروردگار طویل زندگی عطا فرما۔ حاضرین کو طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ظالم امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد فرما۔ پالنے والے پرچم اسلام کو بلند رکھ۔ پروردگار بالخصوص ایران کو اور زیادہ قوت و طاقت عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور حسن احمد ابن حسن حامد صاحب کنیز فاطمہ بنت قدیر حسین کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔
اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے بےتاب ہوں کب سے تجھے بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں تجھے جھلاؤں جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی برسات میں تیروں کی برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی سوچا تھا تیری سالگرہ میں کروں گی تقدیر یہ کہتی ہے تقدیر یہ کہتی ہے تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا عباس کو رک جا ذرا عباس کو رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں
جھولاؤں یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی سے بھرے بال یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی سے بھرے بال سینے میں چھپاؤں کہ میں سینے میں چھپاؤں کہ میں آنکھوں سے لگاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا تو خود ہی بتا دے میں تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں ریحان کے نوحے سے صدا بانوں کی آئی ریحان کے نوحے سے صدا بانوں کی آئی میں آنکھوں سے اشکوں کے میں آنکھوں سے اشکوں سمندر کو بہاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں یا حسین یا حسین آؤ آؤ چلے کربلا آؤ چلے کربلا آؤ آؤ چلے کربلا آؤ چلے کربلا آؤ آؤ چلے کربلا آؤ چلے کربلا آؤ چلے کربلا آؤ چلے کربلا بن کے ہم سب سفیر عزا آؤ چلے آؤ آؤ چلے کربلا دیکھتی رہتی ہوں ہر روز یہی شام ڈھلے یہ پرندے کہاں جاتے ہیں پھوپھی شام ڈھلے یہ پرندے کہاں جاتے ہیں پھوپھی
फूफी शाम ढले, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, आशियाना है कहाँ इनका बता दो ए फूफी, शब की तारीकी गुजरती है कहाँ पर इनकी, आशियाना है कहाँ इनका बता दो ए फूफी, शब की तारीख गुजरती है कहाँ पर इनकी है, क्यों उड़ा करते हैं क्यों उड़ा करते हैं एक साथ सभी शाम ढले, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, फूफी अम्मा बतला दो, फूफी अम्मा बतला दो, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, क्या हमारी तरह ये लोग भी होते हैं असीर, जैसी है आज मेरी इनकी भी है क्या तकदीर, क्या हमारी तरह ये लोग भी होते हैं असीर, जैसी है आज मेरी इनकी भी है क्या तकदीर, इन पर भी होते हैं क्या इन पर भी होते हैं क्या जुल्म फूफी शाम ढले, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, फूफी अम्मा बतला दो, फूफी अम्मा बतला दो, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, देख गए इनको मुझे याद वतन की आए, मेरी आंखों में मदीने का समा लहराए, देख कर इनको मुझे याद वतन की आए, मेरी आंखों में मदीने का समा लहराए, कैफियत ऐसी ही कैफियत ऐसी ही होती है मेरी शाम ढले, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, फूफी अम्मा बतला दो, फूफी अम्मा बतला दो, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, ये परिंदे कहाँ जाते हैं फूफी शाम ढले, फिर जवाबन के कहा बिनते अली ने पैके,
میں بتاتی ہوں تمہیں میری شہ کی دختر، پھر جواباً کے کہا بنت علی نے پیکے، میں بتاتی ہوں تمہیں اے میری شہ کی دختر، اپنے گھر جاتے ہیں اپنے گھر جاتے ہیں یہ لوگ سبھی شام ڈھلے، یہ پرندے کہاں جاتے ہیں پھوپھی شام ڈھلے، یہ پرندے کہاں جاتے ہیں پھوپھی شام ڈھلے، پھوپھی اماں بتلا دو، پھوپھی اماں بتلا دو، یہ پرندے کہاں جاتے ہیں پھوپھی شام ڈھلے، یہ پرندے کہاں جاتے ہیں پھوپھی شام ڈھلے، یا حسین 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 یا حسین، مولا حق امام یا حسن 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 یا حسین، وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، 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 جس کی عبابے میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار 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 تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا
السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا جل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.